الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، جس مقام کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر رحمت کتاب کا 26واں پارہ ہے. سورت کا نام سورت الحجرات ہے. سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا 13واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں مومنوں کو، اہل ایمان کو آپس میں بائی بائی قرار دیا ہے. حضرات محترم، ایک ایمان والا، ایک مسلمان دوسرے ایمان والے، دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یقیناً ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے اور اس کی درد کو اپنی ہی درد محسوس کرتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمدردی کے جذبات بھی رکھتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس میں بائی بائی جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو آج کا خطبہ جمعہ بائی چارہ، آپس میں بائی بائی بن کر رہیں، لڑائیوں کو جھگڑوں کو چھوڑیں. بائی بائی بن کر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں بھی بڑھا دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق کا نزول بھی فرما دے گا. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ لوگوں انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے جو ہیں یہ آپس میں بائی بائی ہیں. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مثال قرآن کریم میں اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ جو ایمان والا ہے نا، جو مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، یہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس کو روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور اگر کوئی کمزور ہے نا
اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے تو اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ التوبہ میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں، فرمایا ان کا بعض جو ہے یہ بعض کا دوست ہے۔ آگے فرمایا یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ایمان والے آپس میں دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، دیکھا ہے ہمارا ایک بھائی ہے، مسلمان ہے، کمزور ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ معاملہ حدیث کا آگے ہے، معاملہ قرآن کا آگے ہے، اپنی بیچ میں بات نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں فیصلہ یہ کرو جو اللہ اور اس کا رسول کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب اتنا کچھ کرتے ہیں اللہ کیا اجر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ میری رحمت کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ کون سے لوگ؟ جو آپس میں دوست بن کر رہتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، لوگوں کا نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مومنوں کو آپس میں ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ دیکھیں نا، انسان کے جب جسم میں کسی ایک عضو پہ جو ہے وہ درد ہوتی ہے نا، اس عضو کی وجہ سے انسان کا سارا جسم بخار کی وجہ سے تڑپتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، فرمایا مومن کی جو مثال ہے نا، فرمایا آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، آپس میں شفقت کرنے میں، آپ نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، جس کے ایک عضو پر تکلیف ہوتی ہے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہ اسلام میں بھائی چارہ، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس پر عمل کرو، فرقوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ کی تم پر نعمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہیں آپس میں ملا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے، اس کنارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ در حقیقت قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے کیا حالات تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک قبیلے والوں نے
ایک شخص کو قتل کیا ہے، دوسرے قبیلے والوں نے آ کر کیا کیا، ان کے 10 لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر کے ذریعے ان کی جو دشمنیاں تھی، اوس قبیلہ ہے، خزرج قبیلہ ہے، ان کی دشمنیوں کو بھائی چارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تبدیل کروا دیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مقام پر جب حنین کو فتح کیا نا، غزوہ حنین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہا۔ مال غنیمت نبی علیہ السلام لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی نا دل جوئی کے لیے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، آپ نے تھوڑا سا نا زیادہ ان کو مال دے دیا۔ ایک انصاری نے یہ شکایت کی، اور یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاریوں آ جاؤ۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا، وعالۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم لوگ تو فقیر تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دیا، غنی کر دیا، بے بہا مال تمہیں دے دیا۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں آپس میں ملا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر وہ انصاری کہنے لگے وہاں پر، واقعتاً اللہ کے نبی، آج کے بعد ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں کہ ہم دشمن تھے، آپ نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا تھا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، ہم دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، کس طرح ہم آپس میں ملیں گے۔ آج لوگ فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کا جو ہے وہ فتویٰ لگانے والے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تعلیم دے کر گئے ہیں؟ اسلام بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، آپس میں مل بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، اسلام محبت کا حکم دیتا ہے، پیار کا حکم دیتا ہے۔ کافر تو آگے کہتے ہیں یہ مسلمان آپس میں مل کر نہ بیٹھے ہیں۔ مسلمان کی مسلمان پر کئی حق ہیں، کئی حقوق ہیں، جن کو ادا کریں، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، آپس میں محب بن جائیں گے، آپس میں دوست بن جائیں گے، ایک دوسرے کا احساس ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ ان میں سے پہلا حق ہے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے، ایک دوسرے سے پیار کیجئے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں نہ کریں گے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، ایمان والے نہیں کہہ سکتے۔ ایمان والے تب ہوں گے جب ہم اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کر کر رکھیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، اور اس وقت تک تم مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، آپس میں پیار نہیں کرو گے، تمہارے دل جب صاف نہیں ہوں گے۔ مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، اور جب تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں تم محب بن جاؤ گے، آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے آپس میں محبت بڑھنے کا جو ہے نا وہ طریقہ بتا دیا ہے۔
مساوات کچھ آتی کسی کے ساتھ سلام لینا گزرا، اور بھائی کیا وجہ ہے، ادھر سے گزرتا ہے سلام، ادھر سے گزرتا ہے سلام، لیکن وہ تو سمجھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلام کہنے سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہے یہ محبت کا ذریعہ ہے، پیار بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مزید اضافہ فرمایا تصافحوا، آپن میں مصافحہ کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یذھب الغل، فرمایا تمہارے اندر جو کینہ بغض ہے نا اللہ اس کو دور فرما دے گا مصافحہ کرنے کے ساتھ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتحادوا تحابوا، فرمایا ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ وتذهب الشحناء، تمہاری دشمنیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ طریقہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے محبت ہو سکتی ہے۔ مصافحہ کیا کرے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرے، دشمنیاں دور ہو جائیں گی، محبتوں میں جو ہے وہ یہ دشمنیاں جو ہیں وہ بدل جائیں گی۔ اور محبت بھی جب کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور محبت صرف اس وجہ سے نہ کریں میں نے کوئی کام نکالنا ہے اس کے ساتھ میرا کام ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کریں اللہ یہ محبت کی ہے تیری رضا کی خاطر کی ہے، اللہ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میرا اللہ پھر اسی محبت کو قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی محبت اس وجہ سے ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو جناب ابو ادریس خولانی کہتے ہیں اے معاذ بن جبل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کوئی مقصد نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو سیدنا معاذ بن جبل کہنے لگے پھر خوش ہو جا، قال اللہ تبارک و تعالی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین، اللہ کی محبت ان دو آدمیوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث میں والمتجالسین فی، ان لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو کہیں بیٹھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمتزاورین، اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہے، دور دراز رہتا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، انسان یہاں سے چلتا ہے کہتا ہے یار فلاں علاقے میں میرا ایک دوست ہے بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑا ہی اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کو ملنے جاتا ہے، جا کر کہتا ہے میں تجھ سے ملا ہوں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری وجہ سے ملا ہے جا، میں اللہ کی محبت تجھ پر واجب ہو گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمتبازلین فی، کسی پر خرچ کرتا ہے، کسی پر تعاون کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو نے اس پر خرچ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، جا میری اللہ کی محبت تجھ پر واجب ہو گئی ہے۔ اور پھر سامعین محترم، جس شخص پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی نا وہ انسان تر گیا۔ کیوں؟ جب اللہ کی محبت کسی پر ہو جاتی ہے نا کسی کے ساتھ، اللہ پھر اپنے فرشتے کو کہتا ہے جبریل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جب جناب جبریل بھی محبت کرتے ہیں پھر فرشتوں میں چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں فرشتوں فلاں بندے کے ساتھ کائنات کا رب محبت کرتا ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں پر کہ زمین میں ہر چیز اس شخص کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا صلہ، کسی کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نا اپنی بستی سے، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اپنی بستی سے نا دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے،
مقصد کیا ہے؟ بس اپنے بھائی کو ملنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے، یہ صرف مقصد دنیا نہیں ہے، میں نے کام نکلوانا ہے اس لیے اس کے پیچھے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ مل رہا ہوں، نہیں، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جا رہا ہے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، کیا کہتا ہے؟ حلک علیہ من نعمت تربصھا، کیا تیرے بھائی نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میرے بھائی نے کوئی مجھ پر احسان نہیں کیا، میں جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے فَإِنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا قاصد ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جا جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام میں بھائی چارے کا سلہ، آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو توڑیں نہیں، محبت بڑھائیں آپس میں، نفرتیں ختم کریں، دشمنیوں کو ختم کریں ہم مل کر، پھر ہم حقیقتاً مسلمان ہو سکتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو مومن جو ہے وہ کہلا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی پریشان ہے اس کا اور دوسرا بھائی اپنی عیاشیوں میں زندگی گزارے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تعلیم دیتا ہے اپنے بھائی کا بھی خیال رکھو۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے تیرے ہمسائے میں تیرا ہمسایہ جو ہے وہ بھی بھوکا نہ سوئے، تو اس کا بھی خیال رکھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپس میں ملنے کی وجہ سے، محبت کرنے کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے، اسلام میں بھائی چارہ بڑھتا ہے، اور پھر جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر، وہ انسان ایمان کی مٹھاس بھی پا لیتا ہے، ایمان کی لذت بھی پا لیتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص نے میں 3 چیزیں پائی گئی نا، 3 چیزوں کو جس شخص نے حاصل کر لیا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا، وہ انسان مومن ہو گیا ہے، حقیقتاً جو ہے وہ ایمان والا ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے ان میں سے پہلا شخص؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَن تُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَن يُكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، انسان کفر میں جانا اس طرح ناپسند کرے جس طرح انسان جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس شخص میں پائی گئی نا، ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا، اس نے ایمان کو حاصل کر لیا، ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ گزرے ہیں جب اسلام جو ہے وہ بڑا ہی کمزور تھا اور لوگوں نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا ہے، اللہ نے اس کی مثالیں قرآن میں بیان فرما دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے درمیان نا بھائی چارہ قائم کیا۔ جب بھائی چارہ قائم کیا نا، عبد الرحمن بن عوف جو تھے یہ مکے سے آئے تھے، اور سعد بن ربیع یہ مدینے کے رہنے والے تھے اور بڑے ہی بڑے تاجر تھے، مالدار تھے۔ تو جب آئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تو سعد بن ربیع کہنے لگے اے میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف، یہ مدینے والے لوگ جانتے ہیں میرے پاس بڑا ہی مال ہے، مالدار بندہ ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ تو رکھ لے، ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا یہ میری پسند کا ہے یہ میں نے رکھ لینا ہے، بلکہ کیا کہا ان میں سے جون سا تجھے پسند ہے وہ تو رکھ لے۔ 2 بیویاں ہیں،
جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ بعد میں اور حکم نازل ہوں گے، یہ اسلام سے قبل، جب اسلام تھوڑا کمزور تھا اس وقت کی بات ہے۔ تو سیدنا سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھائی چارہ قائم ہوا، تو سعد بن ربیع نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایک دن ایسا ہوا پھر سعد بن ربیع نے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ دعا بھی دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، تو میرے ساتھ اتنا تعاون کر رہا ہے، جا اللہ تیری عمر میں، اللہ تیرے مال میں اپنی برکتوں کا نزول فرما دے۔ یہ دعا دی پھر تو پھر کچھ دن گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کچھ رنگت دیکھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی، فرمایا کہ نکاح تو نہیں کر لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ وہ سادگی والے نکاح ہوتے تھے، آج کل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ شادی کے بعد پریشان ہوتے ہیں، فلاں کا قرض دینا، فلاں کا کر دینا۔ نکاح کیا ہے، نکاح کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کو پتہ لگا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا ولیمہ ضرور کر، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد اتنی آپس میں محبت ان کی بڑی کہ اللہ ان کی مثال اپنی کتاب قرآن کریم میں دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے، صحابی کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک ہمارے زمانہ میں ایک صحابی کے گھر میں نا بکری کا سر جو ہے نا بطور تحفہ بھیجا گیا۔ جب اس کے گھر میں گیا نا تو اس نے سوچا کہ میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ایسا کرتا ہوں، میرے ہمسائے ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، اس نے اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے سوچا، اس نے کہا میرے گھر میں تو ہے، مجھ سے زیادہ حقدار آگے گھر والے ہیں، انہوں نے اس کے گھر میں بھیج دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ سر جو ہے نا وہ 7 گھروں سے گھومتا ہوا پھر اسی صحابی کے گھر میں آ گیا جس نے آگے دیا تھا۔ یہ محبت تھی نا، یہ پیار تھا۔ لیکن آج کل وہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ مانگنے آ جائیں گے، اندر اندر ہی کام جو ہے وہ تمام کر دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آپس میں محبت کو بڑھائیں، آپس میں پیار کو بڑھائیں۔ یقیناً یہ دیکھیں انگریزی سال کی ابتدا ہے، تو یہ اپنی سوچ لے کر جائیں کہ ہم نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے بغض کینے کو ختم کرنا ہے، ہم نے ہر طرف جو ہے وہ محبت پھیلانی ہے، پیار پھیلانا ہے۔ تو جب ہم ایسے بن کر چلے جائیں گے نا یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ تو جب ادھر سے سن کر دوسری طرف سے ہم نکال دیں گے نا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔